ثابت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب لا ریب فیہ کہ جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، ہدی للمتقین فیہ ہدی للمتقین، جس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ قرآن میں شک کوئی نہیں، پہلی بات، اور دوسری بات کہ اس کتاب مبین کے اندر ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ اب متقین کی علامت بیان ہو رہی ہے، متقین کی نشانی بلکہ نشانیاں بیان ہونے لگی ہیں، بڑے غور کے ساتھ اس کو سماعت کریں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین کون؟ وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائیں، جو بن دیکھے ایمان لائیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ کے اندر خرچ کریں۔ کتنی نشانیاں بیان ہوگی متقین کی؟ پہلی ایمان بالغیب، بن دیکھے مان لینا، اور دوسرا نماز کو قائم کرنے والے، اور تیسرا ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے والے۔ اب اس سے اگلا مرحلہ بیان ہوا والذین یؤمنون، اور وہ کہ ایمان لائیں بما انزل الیک، اے حبیب جو تم پر نازل ہوا۔ اب حضور پر کیا نازل ہوا؟ اللہ کا قرآن۔ اے حبیب جو تم پر نازل ہوا، بما انزل الیک، جو پیارے تجھ پر نازل ہوا یعنی قرآن، اس پر بھی ایمان لائیں۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لائیں جو تم سے پہلے اترا، جو تم سے پہلے نازل ہوا۔ وہ سمجھ آ رہی ہے بات کی جی؟ آگے نتیجہ بیان کیا وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اور اب جو نماز قائم کریں، بن دیکھے ایمان لائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، حضور پہ جو نازل ہوا اس پر ایمان لائیں، حضور سے جو پہلے نبیوں پہ نازل ہوا اس پر ایمان لائیں، اور آخرت کے دن پہ یقین رکھیں۔ اب ان کے لیے انعام بیان ہوتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ مراد کو پہنچے یعنی کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ اب یہاں قابل توجہ جو بات ہے وہ دو چیزیں نزول کی ذکر ہوئی ہیں، اللہ کی طرف سے نبیوں پر کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے۔ اب یہاں دو زمانے رب نے بیان کیے، بما انزل الیک، حبیب جو تم پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے نازل ہوا نبیوں اور رسولوں پر۔ اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہونا ہوتا اور اس پر بھی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہونا ہوتی تو اللہ تیسرا زمانہ بھی بیان کرتا کہ تمہارے بعد جو ہم کسی پر وحی اتاریں گے، تمہارے بعد جو ہم کسی پر کتاب نازل کریں گے اس پر بھی ایمان لائیں، لیکن اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو ہی آخری نبی بنایا۔ لہٰذا قرآن پاک کی یہ جو آیات ہیں یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ پچھلے جمعے ہم یہ ذکر کر آئے تھے احادیث مبارکہ میں یہ مضامین
جس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت الشاہ امام محمد رضا قادری محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب میں جمع کیا، ان احادیث سے یہ باتیں معلوم ہوئیں جو پچھلے جمعے کا مضمون ہے۔ حضور آخری نبی ہیں، ایک سرکار پہ اترنے والی کتاب قرآن پاک آخری کتاب ہے، نمبر 3 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت آخری شریعت ہے، اور نمبر 4 حضور کی امت آخری امت ہے۔ کتنی چیزیں بیان ہوئیں؟ نبی آخری نبی، کتاب آخری کتاب، امت آخری امت، اور شریعت آخری شریعت، یعنی ذرہ برابر بھی کوئی شک شبے کی گنجائش کتاب نازل ہو ہی نہیں سکتی۔ کتاب مبین نازل ہو گئے، تبیانا لکل شیء۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے، ہر چیز کو کھول کر عرشوں کے مالک نے بیان فرما دیا۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو بہت بڑا احسان کیا کہ آپ نے جس طرح بقیہ عقائد پر 1000 کے قریب کتابیں لکھیں، وہیں آپ نے عقیدہ ختم نبوت پر 4 سے 5 کتابیں تصنیف کیں، اور ہم جس سے حوالہ جات بیان کر رہے ہیں یہ اعلیٰ حضرت نے کتاب 1340 سن ہجری میں لکھی، اور اب 1443 ہے، اور یہ ہے الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی، یعنی قادیانی مرتد پر خدائی خنجر، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ روایت مبارک سماعت کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے امام ابن عساکر نے اس روایت کو نقل کیا، اور یہ خصائص کبریٰ میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے بھی اس کو بیان کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگلی کتابوں میں، یعنی جو کتابیں پہلے گزر گئیں، تورات، زبور، انجیل اور صحیفے، ان میں میرے نام یہ تھے، نمبر 1 احمد، نمبر 2 محمد، نمبر 3 ماحی۔ ماحی کہتے ہیں مٹانے والے کو، کس کو؟ اور یہاں حضور کو ماحی کہا گیا، یہ نام کا مطلب کیا ہے؟ حضور کفر کو مٹانے والے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اگلا نام ہے مقفی۔ اب مقفی کا معنی کیا؟ میم قاف فا یا، مقفی، یہ پچھلی کتابوں میں حضور کا نام مبارک ہے، اس کا معنی ہے آخری نبی، سب سے آخر میں آنے والا نبی۔ تو حضور کا اسم گرامی مقفی جو ہے، جس طرح حضور کی صفت خاتم النبیین ہے، ایسے ہی حضور کا وصف ہے مقفی، یعنی سب سے آخر میں آنے والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم۔ ایک اور حدیث مبارک سماعت کیجئے، اور یہ بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ اس حدیث کو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر نقل کیا، اور اس کو روایت کیا حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ معراج کی رات حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کریم کے دربار خاص میں پہنچے تو اللہ فرماتا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر ہم نے اپنے بندہ خاص پر وحی کی جو کی، یعنی محبوب و محب اور عابد و معبود کے درمیان باتیں ہوئیں۔ کون سی باتیں ہوئیں؟ بعض باتوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، انہی میں سے ایک یہ حدیث ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں، اور اسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاویٰ میں خطیب بغدادی کے حوالے سے نقل کیا۔ سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، معراج کی رات
اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنے نزدیک کیا، یہاں تک کہ مجھ میں اور اس میں، اس کے جلوہ حق میں 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا۔ اچھا، یہ قرآن نے بھی بیان کیا ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، کہ اللہ کا جلوہ اور محبوب اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، بلکہ اس سے بھی تھوڑا۔ یہ قرآن ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ میں اور اس کے جلوے میں 2 کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم، 2 کمانوں سے بھی کم۔ اور فرمایا کہ پھر اللہ جل جلالہ نے مجھ سے فرمایا، اب ذرا غور سے سنیے اللہ نے کیا فرمایا۔ فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب کیا تمہیں اس بات کا غم ہوا کہ میں نے تمہیں سارے نبیوں کے آخر میں بھیجا؟ غور کیا آپ نے؟ آخری نبی، یعنی معراج کی رات بھی رب فرماتا ہے محبوب میں نے تمہیں آخر النبیین کیا، نبیوں کے آخر میں بھیجا، حبیب تمہیں اس کا کوئی غم ہوا ہے؟ نبی باغ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مولا نہیں، مجھے تو اس کا کوئی غم نہیں۔ فرما حبیب کیا تیری امت کو اس بات کا رنج ہوا کہ میں نے تیری امت کو ساری امتوں کے آخر میں رکھا؟ تو بھائی اگر حضور کے بعد نبی آنا ہوتا تو حضور کہتے یا اللہ میں آخری نبی کیسے، میرے بعد تو اور بھی آ رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ محبوب تیری امت کو اینڈ پہ رکھا، تو کیا تیری امت کو یہ بات بری لگی، رنج ہوا؟ جان عالم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کی الہی نہیں، فرما پیارے اپنی امت کو خبر دے دو کہ میں نے تمہاری امت کو آخری امت اس لیے بنایا کہ اور امتوں کو جو پہلے گزر گئیں، اور امتوں کو تو تمہاری امت کے سامنے رسوا کروں، پر تیری امت کو کسی کے سامنے رسوا نہ کروں۔ کیا کریمی ہے محبوب کے صدقے میں اس امت پہ کتنے فضل و کرم اور احسان ہوئے، تاکہ یہ امت کسی اور کے سامنے رسوا نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر اس حدیث پاک سے بھی جو معراج کی رات محبوب اور محب میں کلام ہوا، اس سے بھی یہ بات ظاہر اور ثابت ہوئی حضور آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پھر معراج پر یہ گفتگو ہوئی ہے رب کے حرم خاص میں حاضری کے بعد، لیکن اس سے پہلے کچھ اور بھی ہوا، اور وہ کیا تھا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندہ خاص کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ تو مسجد اقصی کہاں ہے جی؟ فلسطین میں۔ مسجد اقصی میں حضور رونق افروز ہوئے، وہاں سارے نبی رسول جمع تھے، علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اور یہ جو حدیث اب آپ کو سنا رہا ہوں، اس کو امام اہل سنت رحمہ اللہ نے، امام ابن جریر مفسرین کا باپ ہے، جن کی مشہور زمانہ تفسیر جامع البیان ہے، اور یہ پہلی تفسیروں میں مربوط اور بڑی تفسیروں میں سے ایک ہے۔ پھر اسی طریقہ سے امام ابن مردوہ، اور پھر امام ابو یعلا، اور پھر امام بہقی، یہ کسی نے چٹ بھیجی ہے جی کہ آخری نبی ہونے میں شک کوئی نہیں، قادیانیوں کے بارے میں بیان کرے وہ تانوں آندا ہی ککھ نہیں، قادیانیاں دے سامنے کھلو گے تانوں حدیث نہیں آندی۔
یہ ہر بندے کی اپنی اپنی عقل ہوتی ہے. میں نے پچھلے دنوں کہا تھا 200 حدیث ہے، ٹھیک ہے، 5 بھی نہیں آندیاں. مسلمانوں کا عقیدہ کہیں قرآن کے حدیث کے مطابق پکا ہوتا کہ آج پھر قادیانی ساڑھے سر تے چڑھ دے. ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس عقیدے سے تعلق ہی نہیں رہا، وہ مضبوطی ہی نہیں رہی. تو لہٰذا یہ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ علاج کیسے کرنا ہے. کوئی گل دی سمجھ کہ کوئی نہیں. سماعت فرمائیے. یہ جڑے لکھ کے بھیج دیں انہوں آکھو پہلے حدیثاں یاد کرو، کسی نو سنان جو کے بھی ہو جاؤ. اوتھے کتا بلا ہی نہیں جلنا، فلانا وڈ دیو، کٹ دیو، یہ کر دیو، وہ کر دیو. بات قرآن حدیث کی دلیل سے ہوا کرتی ہے. عقل پلے ہے کوئی نہیں، دلیل آندی کوئی نہیں. اوتھے یہی سنانا ہے کہ چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی سونے. حضور آخری نبی ہے تو مطلب کی ہے میں چھم چھم کرتی پھراں. انہیں کہو دلیل دیو، انہیں کہا دلیل ہے یہ محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا. یہ کون سی دلیلیں ہوئی؟ عقل سے کام لینا چاہیے. کو توجہ ہے دوڑی کہ کوئی نہیں؟ سماعت فرمائیے. اعلیٰ حضرت نے اتنی محنت کی ہے تو اعلیٰ حضرت کو نہیں کو کہہ سکتا کہ پہلے آپ وہ بیان کریں. یہ سارے جنونی لوگ عقل تو پیدل ہی نے انہوں اتنے تک پہنچا دیتا کہ پلے شے کوئی نہیں رہی، آندا جاندہ ککھ نہیں. اب یہ ابن جریر نے، امام ابن مردویہ نے، بزار نے، ابو یعلا نے، امام بیکی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو روایت کیا. یہ یعنی تگڑے مفسرین نے 15ویں پارے کی جو پہلی آیتیں ہیں اس کی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ہم ملے انبیاء علیہ السلام سے، وہاں باقاعدہ جلسہ ہوا مسجد اقصیٰ کے اندر. نبیوں نے بالترتیب کھڑے ہو کر اپنے رب کی حمد بیان کی. کیا بیان کی؟ حمد بیان کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت داؤد علیہ السلام، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے بالترتیب اللہ جل جلالہ کی جو حمد ہے اس کو بیان کیا. پھر کھڑے ہوئے آخری نبی. یہی سبق پکانا ہے کہ سرکار بولے سرکار آخری نبی ہیں. یہ سبق پکانے کی ضرورت ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی اور فرمایا تم سب نے اپنے رب کی حمد کو بیان کیا، اب میں اپنے رب کی حمد کرتا ہوں. سب خوبیاں اس پاک پروردگار کو جس نے مجھے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور تمام آدمیوں کی طرف بشارت یعنی خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا مبعوث کیا، اور مجھ پر قرآن اتارا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، اور میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی اور انہیں عدل و عدالت اور اعتدال والی امت کیا. اور آگے سنیے، اور انہی کو اپنی امت کی طرف اشارہ ہے، اور انہی کو اول اور انہی کو آخر رکھا اور میرے واسطے میرے ذکر کو بلند کیا. اور اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا اور مجھے اول النبیین، مجھے پہلا نبی تخلیق کے اعتبار سے اور آخری نبی بعثت کے اعتبار سے بنایا ہے. یعنی تخلیق میں ہم پہلے ہیں. حضور فرماتے کنت نبیّا، ہم اس وقت بھی نبی تھے. کب؟ جب آدم تھے کہاں پر؟ بین الروح والجسد، آدم روح اور جسم کے درمیان تھے.
اور دوسری جگہ الآدم بین الماء والطین، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، حضور فرماتے ہیں ہم اس وقت بھی نبی تھے۔ تخلیق کے اعتبار سے ہم پہلے، اور بعثت کہتے ہیں تشریف آوری کو، مبعوث ہونا، کسی امت کی طرف آنا۔ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے تخلیق کے اعتبار سے پہلا اور بعثت کے اعتبار سے آخری نبی بنایا ہے۔ اور یہی معنی ہے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ رب کے حرم خاص میں بھی کیا ذکر ہو رہا ہے کہ پیارے تجھے آخری نبی بنایا معراج کی رات۔ اور اس سے پہلے جو جلسہ معراج ہوا ہے مسجد اقصی میں، وہاں بھی حضور اپنا وصف بیان کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام اپنی یہ شان بیان فرما چکے اور اللہ کی حمد کر چکے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا یہی وہ شانیں ہیں، یہی وہ شانیں ہیں جن کی وجہ سے حضور ہم سب سے افضل ہوئے۔ یہ جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ وہ اقرار ہے جو مسجد اقصی میں رب کے خلیل نے کیا ہے علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو گرامی قدر حضرات، اس حدیث پاک سے بھی یہ بات ظاہر اور ثابت ہوئی کہ معراج میں محبوب و محب کے کلام میں بھی ذکر ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، اور معراج میں نبیوں کے جلسے میں بھی یہی ذکر ہو رہا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور آخری نبی کا مطلب کیا ہے؟ لا نبی بعدی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیجئے جناب اب اس سے اگلی حدیث مبارک سماعت فرمائیے۔ یہ جو روایت آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کو امام اہل سنت رحمہ اللہ نے خصائص کبریٰ کے حوالے سے نقل کیا۔ امام جلیل محدث کبیر امام جلال الدین سیوطی شافعی نے خصائص کبریٰ میں اس کو نقل کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں کہ اس کو امام ابو نعیم نے بھی اور ابن عساکر نے بھی کعب الاحبار سے روایت کیا ہے۔ آپ اکثر روایات میں راویوں کے تذکرے میں ایک نام سنتے ہیں، اور وہ ہے کعب الاحبار۔ یہ جو کعب ہے نا جی، یہ یہودی تھے، ان کا والد بھی یہودی تھا اور عالم تھا، یہود کا صاحب علم تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کے بعد حضرت کعب نے اسلام قبول کیا، اس لیے ان کا شمار صحابہ کرام میں نہیں ہوتا بلکہ تابعین میں ہوتا ہے۔ اب سنیے جناب یہ کیا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا والد یہود کا بہت بڑا عالم تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل کیا اس سے زیادہ اور کوئی جاننے والا نہیں تھا، یعنی تورات کا تگڑا عالم تھا۔ کعب کہتے ہیں میرا والد، وہ مجھے ہر چیز سکھاتا تھا، ہر علم مجھ تک پہنچاتا تھا، میری تربیت کرتا تھا، کوئی چیز میرے باپ نے مجھ سے کبھی نہیں چھپائی۔ کہا جب میرے باپ کے انتقال کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، یہ کعب الاحبار کہتے ہیں، بڑے غور سے سنیے۔ کہا کعب، میں نے کوئی علم کی بات تجھ سے کبھی نہیں چھپائی، ساری زندگی علم کا چوگا تجھے کھلاتا رہا ہوں، لیکن میں نے تجھ سے 2 ورقے چھپائے ہیں۔
اور وہ میں نے یہ جس طرح پہلے وقتوں میں دیواروں کے بیچ 2-4 اینٹیں اور 5-6 اینٹوں کی جگہ کے گیپ ڈال کر بنائے جاتے تھے، اس بعض لوگ اس میں چراغ جلاتے تھے، جھروکے بنائے جاتے تھے، تو کہا اس کو طاق بھی کہتے ہیں، طاق، توئیں الف قاف، طاق۔ کہا میں نے کوئی چیز تو سے نہیں چھپائی، لیکن وہ جو 2 ورقے ہیں نا وہ میں نے تجھ سے چھپا کے رکھے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کوئی جھوٹا بندہ نہ کھڑا ہو جائے دعویٰ کرنے والا اور تو کہیں اس کے پیچھے نہ لگ جائیں، وجہ یہ تھی۔ اب میرا آخری ٹائم آ گیا ہے، اس لیے میں تجھ پر وہ 2 ورقے ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو ہمارے کمرے کا طاق ہے اس کے اندر وہ ورقے رکھ کے میں نے باہر مٹی لگا دی ہے، لیکن تو نے فوراً اس کو نہیں کھولنا۔ اگر کوئی نبی آئے پھر وہ ورقے نکالنا، اور ورقے پڑھ کے پھر تجھے سمجھ آ جائے گی کہ وہ نبی ہے یا نہیں ہے، تو کالی نہ کری۔ کعب کہتے ہیں میرے والد کا انتقال ہو گیا، کفن دفن والے معاملات سے فارغ ہوئے، لیکن کہتے ہیں کہ مجھ پر سب سے زیادہ جس سوچ کا غلبہ تھا وہ 2 ورقے تھے کہ پڑھوں تو صحیح، ابے نے وہ چیز مجھ سے کیوں چھپائی ہے کہ اس کے اندر لکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں جی میں اس کی تدفین سے فارغ ہوا اور میں نے وہ طاق کھولا، اس کی مٹی ہٹائی اور اس میں سے 2 ورق نکالے، اور جب میں نے ان کو پڑھا تو ان ورقوں پہ لکھا تھا محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، محمد کریم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے اگے اچھی سبحان اللہ کہنے والی دی اگے واری آنی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، لا نبی بعدہ، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور آگے لکھا تھا ان کی ولادت گاہ مکہ اور ان کی ہجرت گاہ مدینہ المنورہ ہے۔ سمجھائیے بات کی، یہ اتنی اہم ترین چیز ہے۔ دنیا کا کوئی ورق نکالیے، کوئی دور نکالیے، کوئی دور ایسا نہیں گزرا جہاں حضور کی ختم نبوت کے ڈنکے نہ بجے ہوں۔ سمجھا گئی ہے؟ اتنا اہم ترین اور بنیادی عقیدہ ہے۔ پچھلے جمعے میں نے کہا تھا اور اس سے پہلے کئی بار میں فیس بک پہ لکھ چکا کہ جس طرح مسلمان ہونے کے لیے محمد رسول اللہ ماننا ضروری ہے، ایسے ہی مسلمان رہنے کے لیے حضور کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے، ان اوراق پر بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ الکریم۔ اب ایک بڑی ہی حیرت ناک اور بڑی ہی آپ کہہ لیجئے کہ ایمان افروز روایت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو جن حوالوں سے نقل کیا اس میں سب سے پہلے امام بہقی ہیں، پھر امام طبرانی ہیں، پھر امام ابو نعیم اصفہانی ہیں۔ عرب کے اندر ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے محمد بن عدی بن ربیعہ۔ اتنا تو آپ سمجھ گئے کہ اس کا نام محمد ہے، عدی کا بیٹا ہے۔ خلیفہ نام کا آدمی اس کو کہتا ہے، محمد بن عدی کو، کہ اسلام بھی نہیں آیا تھا ابھی، پر تیرے باپ نے تیرا نام محمد کیسے رکھ دیا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 1400 سال کی کتابوں پہ نظر رکھتے تھے، اور وہ جو کہتے ہیں نا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ امام جب ایک موضوع پر آتے تھے
اور یہ دیکھیں ابھی دوسرا جمعہ ہے اور صرف ابھی ایک کتاب پڑھی جا رہی ہے، کہاں کہاں سے وہ نکال کے بتاتے ہیں کہ یہاں بھی لکھا ہے، یہاں بھی لکھا ہے، یہاں بھی لکھا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب یہ روایت بھی بڑی ایمان افروز ہے کہ تمہارے باپ نے محمد نام کیسے رکھا؟ تو محمد بن عدی کہتے ہیں جی میں نے اپنے والد سے بھی یہ بات پوچھی تھی کہ ابا جی آپ نے میرا نام محمد کیسے رکھ دیا؟ تو کہا میرے باپ نے میرے سوال کے جواب میں کہا کہ بنی تمیم سے ہم 4 بندے سفر پر گئے، ایک میں تھا، ایک سفیان بن مجاشع بن دارم، تیسرا عمر بن ربیعہ اور چوتھا اسامہ بن مالک۔ کہنے لگے ہم 4 بندے سفر پر روانہ ہوئے، ہم پہنچے ملک شام میں۔ ملک شام میں ایک بہت بڑا تالاب تھا، اس کے کنارے پر درخت تھے۔ جب ہم وہاں پر پہنچے نا، یعنی قیام کیا، سٹے کیا، تو ایک راہب نے، اور راہب عیسائیوں کا مذہبی وہ پیشوا جو دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، یہ پرانی رہبانیت یہی تھی۔ وہ راہب جو تھا وہ اپنے گرجے سے، اپنے چرچ سے ہمیں جھانک کر دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم اولاد مضر ہیں، یہ حضور کا جو نسب ہے نا اس میں مضر کا نام بھی آتا ہے، ہم اس کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ کہنے لگا سن لو، ان قریب بہت جلد تم میں سے ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، تم میں سے ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، تم اس کی طرف دوڑنا اور اس کی خدمت اور اطاعت سے برکت پا لینا۔ اس کی طرف دوڑنے سے مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں پتہ چل جائے کہ نبی ظاہر ہو گیا ہے تو پھر دیر نہ لایا جائے، جتنی جلدی ہو سکے ان کے دامن سے جڑ جانا، ان کی خدمت بھی کرنا اور ان کی فرما برداری بھی کرنا۔ اور اس نے اگلی بات کیا بتائی کہ دیر بھی نہ کرنا، خدمت بھی کرنا اور اطاعت بھی کرنا۔ اس نے ساتھ ہی کہا فَإِنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ آخری نبی ہے۔ سبحان اللہ الکریم، وہ جو نبی ظاہر ہوں گے وہ آخری نبی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے، عدی کہتے ہیں میں نے اس بابے سے، اس راہب سے پوچھا کہ ان کا نام پاک کیا ہوگا؟ تو اس عیسائی راہب نے کہا نام ان کا ہوگا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو عدی کہتے ہیں کہ جب ہم واپس آئے تو ہمارے گھروں میں ایک ایک لڑکا ہوا، اس لیے میں نے تیرا نام محمد رکھا، وہ نام سن کر کے آخری نبی کا نام محمد ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گرامی قدر حضرات، یہ ہے ختم نبوت کے چرچے، نگر نگر میں، قریے قریے میں، ملک ملک میں، فرش پر بھی اور عرش پر بھی۔ اس سے اگلی روایت سماعت کیجیے۔ اس روایت کو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شریف کے اندر اسی اپنی کتاب میں خصائص کبریٰ شریف کے حوالے سے نقل کیا، اور یہ بھی تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سننے والی روایت ہے۔ زید بن عمر بن نفیل، یہ والد تھے سیدنا سعید بن زید کے، اور سیدنا سعید کون ہے؟ 10 مبشرہ میں سے ایک، جو 10 خوش نصیب صحابہ جن کو جنت کا مجدہ ملا حضور کے دربار سے، ان 10 میں سے ایک حضرت سعید ہیں، اور سعید کے والد کا نام زید بن عمر ہے۔
یہ جو زید بن عمر ہے نا، انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت فرمانے والا جو دور تھا وہ نہیں دیکھا، لیکن اعلان نبوت سے پہلے اور دور جاہلیت کے اندر چند حضرات ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے کفر اور شرک کو اختیار نہیں کیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ زمین کبھی بھی 7 یا 9 ایمانداروں سے خالی نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے جناب، غور کیا کہ نہیں کیا آپ نے؟ جناب یہ حقائق یاد کیجئے، میں مر گئی، میں ڈوب گئی، میں روڑ گئی، اس سے کچھ نہیں بنے گا۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کی حقانیت پر دفتروں کے دفتر بھرے پڑے ہیں، لیکن ہائے افسوس کہ ہماری آج کی بھی نئی پیڑھی کو مسائل دینیہ، قرآن و حدیث میں مذکورہ معاملات جو ہیں ان سے کوئی غرض ہی نہیں، کوئی لمس ہی نہیں۔ کبھی ہوتا تھا گراؤنڈ میں جا کے کرکٹ کھیل لی، وہ بھی گھنٹے 1.5 گھنٹے کا کام ہوتا تھا۔ اب تو جب سے یہ موبائل آیا ہے، اور اس موبائل نے اور اس پر بھی صرف کھیل کود ہی نہیں ہے، جو انتشار، جو افتراق، جو طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہے، اصل موضوعات سے توجہات ہٹ رہی ہیں، یعنی مسلسل لٹ رہے ہیں، مسلسل لٹ رہے ہیں۔ اور یہاں عالم یہ ہے کہ لوگوں نے چوکوں میں ادھم مچایا ہوا ہے، اور حقائق سے منہ موڑ رہے ہیں، اور جو تحفظ یقینی بنانے کی چیزیں ہیں اس کی طرف توجہ کسی کی نہیں۔ یہ زمین کبھی بھی 7 یا 9 مومنوں سے خالی نہیں رہی، اور یہ تحقیق بھی اعلیٰ حضرت نے حدیثوں کی روشنی میں کی۔ ساڈے دے اعلیٰ حضرت دا تعارف ہو ہی نہ سکیا جناب، نکے نکیاں مسئلیاں چ لوکاں نے آکھیا اعلیٰ حضرت انج لکھیا ہے۔ حسب ضرورت لوگ اعلیٰ حضرت کو استعمال کرتے ہیں، حسب ضرورت۔ امام احمد رضا غوث پاک کا نائب ہے، اور یہ حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ جو نقشبندی ہو کر غوث الاعظم کے عاشق تھے، جنہیں غوث اعظم کا دیدار نصیب ہوتا تھا، اور یہ وہی حضرت میاں شیر محمد ہیں کہ جنہوں نے اپنی مسجد کے باہر یا سید شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ لکھوایا تھا۔ تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا یار تسی مسیتاں چ بھی شرک لکھیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا پتر شرک تے کوئی نہیں۔ انہوں نے آخیا تسی عبد القادر نو پکاریا ہے، یہ مسیتے لکھن والی شے ہے؟ تو نے آخیا اسی ایویں تے نہیں لکھیا ہویا، وہ جے انہوں سد ماریے تے اپڑدا بھی ہے۔ کیا بات ہے نا، وہ غلطی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ اپڑدا بھی ہے۔ وہ ہنسنے لگ گیا، انہیں آخیا 1900 سال ہو گئے، ہڈیاں بھی نہیں بچدیاں، بورا رہ جاندہ ہے، تسی اجے بھی پرانیاں کھیڈاں چ پے ہو گئے، اپڑدے بھی نہیں۔ انہیں آخیا تو بہ آپا ہونے بلا لینے ہیں۔ خصم تے ڈاڈا ہوندا ہے، پر منن والا بھی بغیرت نہ ہوئے، غیرت مند ہوئے۔ تو امام کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، پر اتنا بھی ہو جو کوئی آہ کرے دل سے۔ تو آپ نے نگاہ جگا کے پڑھا یا سید شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، وہ بندہ بے ہوش ہو گیا، چکیا پانی دے تروکا شروکا ماریا۔ انہیں کہا کی گل نے؟ آخیا بابے نے اجے پوری بھی نہیں سی پڑھی، تو میں اپنی اکھاں نال دیکھیا ہے کہ پیران دا پیر گھوڑے تے بیٹھا۔ اخلاص او تے پھر بابے بھی آکھیا نا جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نے دے کیوں چڑھ دے، او اللہم صلی علی محمد والا آل محمد بھی نمازاں چ پڑھے آتے، مقابلے چ بھی کھلو گئے۔ عقیدت عقودت ایسے ہی ہے، یہ عقیدت مضبوط گرہ کو کہتے ہیں، ایسی گانڈ جو بعد میں کھلے ہی نہ۔ یہاں 2 نمبریاں ہیں،
نفاق سے بھرے ہوئے لوگ، ظاہر پر کچھ اور اندر سے کچھ۔ ہمیں تو 30-31 سال ہو گئے، دنیا ہی دیکھی ہے، انی دیر تے ہمیں گھر بھی نہ رہے ہوئی ہے جنہ 30 سال دا عرصہ اسی باہر کٹ دیتا، دنیا دیکھی ہے۔ فارمیلٹیاں، دکھلاوے، اوپروں اوپروں گلاں اور دے اندروں اور، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور اخلاص بخشے۔ 2 نمبری بندے نو کدھرے بھی نہیں کرنی چاہیے، جنوں مننے تے صحیح نو مننے تے صحیح مننے، تے جنوں نہیں مننا تے پھر بندہ اتنے ڈرامے بھی 2 نمبری بھی نہ کرے، نہ 2 نمبریاں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا جناب، بات یہ بیان کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نور اللہ مرقدہ نے اس کو بیان فرمایا، حدیث لکھی کہ 7 یا 5 مومنوں سے کبھی زمین خالی، تو وہ لوگ جو اعلان نبوت فرمانے سے قبل عقیدہ توحید پر قائم تھے، بت پرستی سے دور تھے، شرک سے دور تھے، ان میں ایک یہ زید بن عمر بھی ہوئے ہیں، جنہوں نے تمام تر باطل نظریات کو چھوڑ کر رہبانیت کو اختیار کر لیا تھا، اور ان کے عقیدے اہل کتاب کے جو درست عقیدے تھے ان کے موافق تھے۔ اب ان کے بارے میں یہ روایت ہے جو سماعت کیجئے گا۔ ابن سعد نے اور امام ابو نعیم دونوں نے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مکے کے پہاڑ پہ بکریاں چرانے جا رہا تھا، تو رستے میں مجھے یہ زید ملے، زید بن عمر جو سعید رضی اللہ عنہ کے والد ہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، عامر، میں اپنی قوم کا مخالف اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پیروکار ہوں، اور میں اسی رب کو معبود مانتا ہوں جس کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے۔ اینی گل دی سمجھ آ گئی؟ اچھا، اگلی بات کہی زید نے عامر سے جو بکریاں چرانے جا رہے تھے، کہا عامر، میں ایک نبی کا انتظار کر رہا ہوں جو بنی اسماعیل میں سے اور عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام موڈے جی، آگے پھر قبیلے بنے ہیں، اور پھر آگے آ گیا خاندان بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں ہوئے سرکار عبد المطلب، اور ان کے ہاں پھر سرکار سیدنا عبداللہ، اور پھر ان کے ہاں ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اقدس ہوئی۔ کہا میں نبی کا انتظار کر رہا ہوں جو بنو اسماعیل سے اور اولاد عبد المطلب میں سے ہوں گے، ان کا نام پاک احمد ہے۔ میرے خیال میں تو میں ان کا زمانہ پاؤں گا، تو گواہ رہی، میں ابھی ابھی تیرے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ سبحان اللہ الکریم۔ اچھا جی، سرکار دا عشق بھی وکھرا ہی ہویا ہے۔ جب جلوہ گری نہیں ہوئی تو تد بھی لوگ تڑف دے سن کہ کدھرے آ جان، کدھرے آ جان۔ اس سپ نو ہی دیکھ لو جڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے غار میں بیٹھا ہوا ہے، پھر جب وہ جلوہ دکھاتے تھے تو دیکھا نہیں آپ نے، وہ حضرت سبحان نام کے صحابی ہیں، آئے تو رنگ پیلا، فرما تینوں کی گل ہے کہ حضور ہر ٹائم ایک ہی ٹینشن ہے۔ فرما وہ کیا؟ حضور جب دید کی حسرت بڑھتی ہے تو حاضر ہو کے جمال اقدس دیکھ لیتا ہوں، پھر سوچتا رہنا کہ قیامت والے دن مجمع بھی بڑا بڑا ہونا ہے، تے خبر حضور دا درجہ بھی کڈا اونچا ہونا ہے، تے میں ادھر تانوں کتھے دیکھاں گا۔ کیا بات ہے، وہ غلطی سمجھ آئی؟ یعنی جب جلوہ گری نہیں تو تب بھی تانگ طلب، اور جب جلوہ گری ہو گئی تو حسن دیکھ کے بھی پھر وہی تڑپ ہے، وہی تڑپ ہے۔
اعلیٰ حضرت کے شہزادے سرکار شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، اللہ اکبر کبیرہ، تپش دید نے ایک آگ لگائی دل میں، حسرت دید نے اسے بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ دیدار دی اگ نے، دیدار دی تپش نے دل وچ اگ لا دیتی ہے، تے ہور ویکھن دا جڑا شوق ہے وہ بلدی تے تیل دا کام کردا پیا ہے، کٹن نہیں دیندا، گل ہور ودی جا رہی ہے۔ اب کہاں جائے گا تیرا نقشہ میرے دل سے، دل میں رکھا ہے، طے میں رکھا ہے، اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبیت ہے جو اللہ نے تقسیم کی ہوئی ہے کہ جب جلوہ گری نہیں ہوئی تو تب بھی حضور کا انتظار، جلوہ گری ہو گئی تو حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کہا میں ان کا انتظار کر رہا ہوں، اولاد عبد المطلب میں سے ہوں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں شاید ان کا زمانہ پا لاؤں، بہرحال نہ بھی زمانہ پاؤں تو گواہ ہو جا۔ میں ان پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کرتا ہوں اور ان کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں۔ اور اے عامر، اگر تمہیں وہ وقت مل جائے کہ تم ان کے حضور میں حاضری پالو تو حضور سے میرا سلام کہہ دینا۔ وہ گل نو رلاندے ہو کہ کوئی نہیں، آج بھی کی گل ہے یار، جے مدینہ شریف حاضری ہوئے تو میرا سلام آکھ دیں۔ یہ محبوبیت ہے حضور کی جو اللہ نے تقسیم فرمائی ہوئی ہے۔ عامر حضور کے دربار میں میرا سلام عرض کرنا، اے عامر تو ہن بہ میرے کول، میں تینوں حضور دی نعت بھی سناواں تے صفتاں بھی سناواں۔ یہی چیز ایمان میں اور منافقت میں یہ فرق ہے۔ منافقت کی رمز بندہ چھپا کے رکھتا ہے، اور جب اندر ایمان ہو تو پھر وہ ایمان اے جی خوشبو ہے کہ انہوں پردیاں چ بھی پائیے تو وہ لکدی کوئی نہیں۔ یہ فرق نفاق کا اور ایمان کا فرق ہے۔ آؤ میں تمہیں حضور کی نعت اور صفات سناؤں، اور غور سے سن لو، اس لیے کہ تم ان کو پہچان لو جب ان کی جلوہ گری ہو۔ اب حیرانگی کی دنیا نہیں کہ ابھی جلوہ گری نہیں ہوئی، اور وہ کیا کہنے لگے درمیانہ قد انور ہوگا، سر انور کے بال کثرت و قلت میں معتدل ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے بہت زیادہ بال ہونے، اور ایک ہوتا ہے بہت کم ہونے، یہ دونوں چیزیں حسن کے خلاف ہیں۔ کہا اعتدال ہوگا مبارک بالوں میں، زلفہائے عنبری میں، ان کی آنکھوں میں ہمیشہ سرخ ڈورے ہوں گے، یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مد بھریاں۔ یہ شعر بھی دیکھنے والے نے لکھا ہے، حضرت خواجہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے شاہ سواروں میں سے ایک شاہ سوار حضرت خواجہ پیر میر علی شاہ کی ذات پاک بھی ہے۔ اور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ میری بات آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی تو کسی کو سمجھ آئے گی، اویئرنس، شعور۔ اور شعور مفروضوں پر پیدا نہیں ہوتا، شعور دلائل کی دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ مرزائیوں کے سینکڑوں یوٹیوب چینل ہیں جو 24 گھنٹے عقیدہ ختم نبوت کو قطر کر رہے ہیں۔ یہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حج پر گئے تھے، ارادہ کر لیا کہ واپس نہیں جانا،
اب مکمل یہی مجاوری کرنی ہے، بس ادھر ہی ڈیرے لگانے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فرما میر علی تو آنا اتھے ڈیرے لانے نے تے مگر ویکھو جڑا قادیانی ہے وہ ہماری نبوت کو تعویلوں کی کینچی سے کاٹ رہا ہے، اس عقیدے کو، بس وہاں سے کمر بستہ ہو کے پھر آپ واپس آ گئے۔ تو جب تک شعور نہیں ہوگا، جب تک ہمیں عقائد یاد نہیں ہوں گے، اس گل نال کچھ نہیں بننا، مرزا کانا سی، مرزا لولا سی، تو پھر کی ہویا؟ یہ بتاؤ کہ وہ کتنی حدیثوں کا انکار کر گیا، قرآن کے اصولوں کا انکار کر گیا، اور کتنی کا انکار کر گیا۔ اس کتنی کے لیے اس کتنی کو سمجھنا بھی ضروری ہے جو ہم نے پچھلے جمعے سے شروع کیا ہوا ہے۔ کو سمجھ آ رہی ہے جناب؟ سماعت کریں۔ ان کے شانوں کے بیچ مہر نبوت ہے، ان کا نام احمد، اور یہ شہر ان کی ولادت گاہ ہے، مکہ ہے نا، یہ شہر ان کی، یہیں پر ان کی رسالت ظاہر ہوگی۔ ان کی قوم انہیں مکے میں نہیں رہنے دے گی، ان کا دین مکے والوں کو ناگوار ہوگا، وہ ہجرت فرما کر مدینے جائیں گے، اور جب وہاں جائیں گے تو پھر ان کا دین ظاہر بھی ہوگا اور غالب بھی ہوگا۔ حجے آئے نہیں، آنے سے پہلے بھی کسی کے تذکرے اتنے نہیں ہوئے، اور دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی کسی کے اتنے تذکرے نہیں ہوئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، جدھر کان لگاؤ حضور کا ذکر ہے۔ اے عامر، کسی دھوکے، کسی فریب میں آ کر ان کی غلامی، ان کی اطاعت سے محروم نہ ہو جانا، کیونکہ میں شہر شہر، قریہ قریہ دین ابراہیمی کی تلاش میں پھرا، یہودیوں سے پوچھا، نصارہ سے پوچھا، مجوسیوں سے پوچھا، سب نے مجھے یہی جواب دیا کہ اے جڑے دین دیاں تو گلاں پڑھ کے کردہ پیا ہے، اے ہجے آنا ہے۔ یعنی کہ زید اپنی ریسرچ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے سب سے تحقیق کی ہے کہ اے جڑیاں گلاں لکھیاں نے انہوں نے کہا بھی آنا ہے۔ اور اے عامر، اس نبی کی وہی صفت بیان کی سب نے جو میں نے تم سے ابھی ابھی بیان کی ہیں۔ وَيَقُولُونَ، تے سارے مینوں یہ گل آکھی، لَمْ يَبْقَ نَبِيٌّ غیرہ، کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں بچا، وہ آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ الکریم، ان کے بعد نبی کوئی نہیں، وہ آخری نبی ہیں۔ اب یہ جو عامر ہے نا، پھر ان کو شرف صحابیت ملا ہے۔ یہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور پر نور علیہ السلام کی نبوت ظاہر ہوئی تو پھر میں نے حضور کے دربار میں زید کی ساری باتیں پیش کی، تو سرکار نے سن کر زید کے حق میں رحمت کی دعا کی، اور ارشاد فرمایا قد رأیتہ فی الجنہ، کہ میں زید نو اپنی اکھاں نال جنت وچ ویکھیا۔ سبحان اللہ۔ احباب گرامی قدر، بے سکونی، اضطراب، بد نگاہی، اور یہ جو ہمارے نئی نسل کے اندر عشق مشوقی کے فلسفے چڑھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کی وجہ سے، چوکو چراہوں میں کھڑے ہونے کی وجہ سے، ان چیزوں سے نئی نسل کو بچانا ہے تو ان کو سرکار کے ذکر کا دیوانہ بنا دیجیے۔
وہ یہ ذکر ایڈا سونا ہے کہ سب عاشق ہو جائے. ہاں جی. اور اتنے 100 سال غار میں بیٹھا رہے سرکار کی تانگ میں حضور کے انتظار میں. تو الحمدللہ یہ ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے یہ انسان بھی ہے, حضور کے غلام بھی ہیں, کلمہ گو بھی ہیں. گل اینی ہے کہ سونا جڑا ہے پردے وچ تھوڑا رگڑنے کی ضرورت ہے. حل یہی ہے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے نثار. اس کو پنجابی میں کہیں گے میں قربان ہی ہو جاؤں نہ تے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. بہت بڑا مضمون ایک مصرے میں ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. لو جناب 2 بھی بج چکے ہیں. آج الحمدللہ ہم نے 1 بجے بیان شروع کر دیا تھا کہ تانوں آکھیا بھی اسی کے ٹائم نال آ جائیو. اینا کہ آپ خرد نبوت تے لڑنا ہے. 1 گھنٹہ تے نکلدا کوئی نہیں. کوئی گل دی سمجھ آئی کہ نہیں؟ 1 گھنٹہ علم سیکھن لی نہیں نکلدا تے ایویں تواڈے تے بھروسہ کر کے بندہ کسے نہ پنگا لے لے تے ایڈی کیڑی لوڑ پئی ہے بھائی؟ اے سارے عاشق ساڈے گنے چنے نے انگلیاں اتے. تے اسی تے وڈیاں تو یہی سکھیا ہے کہ بھائی پردے چی گل چنگی ہوندی ہے, ایویں کسے نو ازمائی دا نہیں. نہیں سمجھ آئی؟ وہ گل ہی تواڈے بارے ہو رہی, سمجھ کتوں آ جانی. کوئی گل نہیں سمجھ آنا. 1 گھنٹہ عقیدہ ختم نبوت تے سکھن دا ٹائم نہیں. تے پھر مینوں پتہ سارا کہ کنا کہ کسے دی گپ تے یقین کرنا ہے تے کنا کہ کسے دی گل اتے ٹرنا ہے. گل یہی ٹھیک ہے جڑے ساڈے بزرگاں ممبراں تے بیٹھ کے ڈیوٹیاں دتیاں تے اسی بھی انشاءاللہ جنی دیر جیوندے ہاں ڈیوٹی دیندے رہواں گے انشاءاللہ تعالی. تسی نہ ایتھے استغفر اللہ آکھنا نہ الحمدللہ آکھنا, انشاءاللہ بھی میں ہی آکھنا ہے. کی سمجھ آئی ہے؟ آکھیا ایک بندہ لے آیا جو بیچارے آپ ہی غریب نہیں نکلے. کی خیال ہے؟ کئیاں دے وزیر اعظم کروں بڑے تگڑے نے, ساڈے محلے تے کئیاں دے بڑے تگڑے نے, بھی نکلنا ہی نہیں کروں بھی ٹائم نہ کتے نکلنا پئیے, بہتیاں گلاں کرنی نہ پہ جان. اللہ تعالیٰ شوق عطا فرمائے. اس تو سوا کی بندہ آکھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ایک روایت اور سماعت فرما لیجئے اسی عقیدہ ختم نبوت پر, اور یہ بھی بڑی ایمان فروز ہے. سبحان اللہ. اس کو امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ کے اندر نقل کیا, اور خاتم الحفاظ امام سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر نقل کیا. اور ان دونوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسے فتاوی میں نقل کیا. سیدنا حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں 7 سال کا تھا. ایک دن پچھلی رات کو, یعنی جنہوں کہتے ہیں ادھی رات, پچھلی رات وہ سخت آواز آئی اور اتنی جلدی ہمارے پاس پہنچ رہی تھی کہ میں نے کبھی اس سے پہلے رات کے سناٹے میں ایسی آواز نہیں سنی. اٹھ کے دیکھا تو مدینہ پاک کے ایک بلند ٹیلے پر ایک یہودی, وہ عالم تھا, ہاتھ میں آگ کا شعلہ لیے ہوئے چیخ رہا ہے. یہ بلانے کا طریقہ ہے لوگوں کو کہ رات کو جب آگ لہرائیں گے تو روشنی جائے گی, کچھ روشنی دیکھ لیں گے, جن تک آواز جائے گی وہ آواز سن کر آ جائیں گے. کا بڑی پریشانی ہوئی, لوگ نس نس کو ٹور گئے. کا کیا ہوا ہے؟ یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ مدینہ شریف کا. اور اس کے چشمدید گواہ کون ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت, حضور کے نعت گو اور نعت خان غلام صحابی. کیا بات ہے جی؟ اس نے کہا احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے. سبحان اللہ.
احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ یہ ستارہ کسی نبی کی ولادت پر ہی طلوع ہوتا ہے۔ اور اگلی گل سننا، اے 12 ربیع الاول دی گل ہے۔ دیکھو پھر تھوڑی آواز کمزور ہوگی نا جناب۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ 12 ربیع الاول، شب میلاد۔ شب میلاد دوم دیکھو رب نے کیسے ڈالی ہوئی ہے۔ اس نے کہا احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ یہ ستارہ جو آسمان پر ہے یہ تب چمکتا ہے جب نبی کی ولادت ہو۔ اگلے لفظ سننا، کہا وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا أَحْمَدَ، نبیوں میں سے کوئی نہیں بچا تھا سوائے احمد کے، وہ آخری نبی بھی آ گیا ہے۔ اسی طریقے سے اب اس کی بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم نے جتنی روایات نقل کی، معراج کی رات محبوب و محب کے کلام میں ذکر کس کا؟ ختم نبوت کا۔ معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی جلوہ گری میں ذکر کس چیز کا؟ ختم نبوت کا۔ حضور کے اسماء شریفہ جو پچھلی کتابوں میں لکھے اس میں سے ایک اسم مقفی، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ آخری نبی۔ اور پھر آپ کو حضرت زید والی روایت سنائی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ محمد بن عدی والا واقعہ سنایا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس سے پہلے وہ جو معراج کی رات کلام ہوا ہے کہ آخری امت کا اور آخری نبی کا، اور اب آپ کو یہ سنایا جو مدینہ پاک میں ہوا ہے۔ اور آج کے سلسلہ کلام کی اس عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے کی آخری روایت وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ امام ابو نعیم نے سعد بن ثابت سے روایت کیا، بنی قریظہ اور بنی نذیر یہ 2 قبیلے تھے مدینہ پاک میں یہودیوں کے۔ اچھا، ان قبیلوں کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی تھیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہودی جب ان کی مجلسیں ہوتی تھیں تو وہ اس میں حضور کا ذکر کرتے تھے۔ اور یہ جو آپ ابھی سن چکے نا حضرت زید کے الفاظ کہ قد مبارک درمیانہ ہوگا، زلفائے عنبری، چشم اقدس، یہ سارے تذکرے مدینہ پاک میں حضور کی جلوہ گری سے پہلے وہاں کی علمی نشستوں میں ہوتے تھے۔ یہ یہودی قبائل آپس میں لڑتے تھے تو بعض قبیلے دشمن کو کہتے تھے کہ آج تے تسی سانو ماڑیاں سمجھ کے ٹالیا ہے، پر آ جانا ہے انہوں نے مدینے ایک دن، آ جانا ہے انہوں نے ایک دن، جیسی پھر انہوں نے نال ہو جانا ہے، تے پھر جیڑا انہوں نے نال ہو جائے انہوں ٹھا کوئی نہیں سکتا۔ تو یہ سعد بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ بنی قریظہ اور بنو نذیر جو ہیں ان کے علماء حضور سید عالم علیہ السلام کی صفت بیان کرتے، جب سرخ ستارہ چمکا، وہ جو آپ پچھلی حدیث میں سن چکے حضرت حسان والی، جب سرخ ستارہ چمکا تو پھر انہوں نے خبر دی کہ وہ نبی ہیں، وہ اور اگلے لفظ سنیے گا، یہ علماء یہود کے تگڑے تگڑے عالموں نے جب وہ ستارہ چمک گیا، کھپ پہ گئی، تو اب ان علماء نے جو نشستوں میں مجلسوں میں مضمون چھیڑا وہ یہ تھا کہ وہ جو احمد پاک ہے نا وہ نبی ہیں۔ لفظ رک کے بیٹھا ہوں تاکہ کسی کی توجہ دائیں بائیں ہو جائے تو مبذول ہو جائے۔ ستارہ چمک گیا ہے، وہ نبی احمد ہیں، وہ نبی ہیں، اور ان کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، ان کے بعد
نبی کوئی نہیں ہے، ان کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ، جہاں وہ رونق افروز ہوں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گرامی قدر حضرات، اتنا اہم ترین عقیدہ ہے ختم نبوت۔ یہ ختم درود والا مسئلہ نہیں ہے، یہ نماز کے بعد اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے والا اس نوعیت کا مسئلہ نہیں، ان کو کہتے ہیں فروعی مسائل۔ لیکن آخری نبی کا عقیدہ یہ فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ قطعی اور یقینی مسئلہ ہے۔ ایمان کی اساس اور بنیاد جن عقیدوں پر ہے ان میں سے یہ ایک ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ نقصان کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ایڈا تسی رولا بنایا، کی نقصان ہوئے گا؟ انہوں نے کہا نقصان بڑا ہے۔ کیا نقصان ہوگا؟ صرف ایک مسئلہ ذہن میں بسا لیں، نقصان یہ ہوگا اور ہوا اور ہو رہا ہے کہ جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا یا کرے گا یا جو کر چکے، جس میں سے مرزا قادیانی بھی ہے، وہ جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے ساتھ ہی ساتھ کہہ دیا کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے ساتھ ساتھ کیا کہا؟ مجھ پر ہے۔ پھر اس نے شریعت کے مسائل سے ٹکرانا شروع کیا اور اپنی کتابوں میں لکھا کہ پچھلا حکم منسوخ ہو گیا، مجھ پر اب نئی وحی آ گئی ہے۔ یوٹیوب پر ریاض احمد گوہر شاہی کا بیٹا یونس الگوہر، اس کا ایک کلپ مجھے کسی نے بھیجا، وہ بھی میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں نوجوانوں، کام کا کام کرو، کام کا۔ اس نے کہا کہ یہ جو نماز کا حکم ہے یہ تو اللہ نے اپنے ولیوں کو دیا ہی نہیں، نماز تو ایمان والوں نے پڑھنی ہے، ایمان والوں پر ہے جو اس کے ولی ہیں، ان کے لیے نماز تو ہے ہی نہیں ہے۔ جاگ رہے ہیں جی آپ غور کر رہے ہیں کہ کس انداز پر، اور وہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ایسے کلپ یا یوٹیوب پر یا فیس بک پر جب ایسے کلپس کو دیکھتے تو اس کے نیچے ہم دیکھتے ہیں ہزاروں نے شیئر کیا ہوا ہے، ہزاروں نے لائک کیا ہوا ہے، جی 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 ہاں 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 کہ کومنٹس کر کے اس کا اقرار کیا ہوا ہے۔ تو دن رات تو دین اسلام کی کمائی لٹ رہی ہے، بدر والوں کی کمائی، احد والوں کی کمائی، حنین والوں کی کمائی، کربلا والوں کی کمائی۔ خزانہ تو وہ ہمیں دے گئے ہو، سانب لے آجے تواڈے کو قربانیاں بھی کوئی نہیں مانگدا، اسی 6 ماہ دی کلی بھی قربان کر دیتی، تو ہن ساڈے کو سانب بھی نہیں ہوندا۔ قرآن کے ورقے پیپوں میں ملتے ہیں، یا جا کے قبرستان جا کے حال دیکھ لیں، قبرستان جا کے حال دیکھ لیں کہ قبرستان کے اندر جو قرآن پاک کے اوراق ہے اس میں سے کیا کیا برآمد ہوتا ہے۔ مسجدوں کا حال کیا ہے؟ مسجدیں ویران ہیں، بڑی بڑی مسجدیں، خوبصورت سے خوبصورت مسجدیں، صاف ایک بھی پوری نہیں ہوندی۔ تو اس اصل حقائق کی طرف غور کریں۔ ضرورت کس امر کی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں با کردار مسلمان ہو جائیں۔ کون سے با کردار، اپنے اعمال کو، افعال کو حضور کی غلامی و اتباع کی طرف۔ آپ نے سنا نہیں حضرت زید نے حضرت عامر سے کیا کہا؟ کہا ایویں پھر جدوں وہ آ جان تو کسی دے دھوکھے چ نہ پئیں، چھتی چھتی قدمی لگ جائیں، اور جو جو فرماتے جائیں اس کی اطاعت و فرما برداری اپنے اوپر لازم کر لینا۔ تو فتنے 4 جانب ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے اندر اویئرنس نہیں ہے، ہمارے اندر دلائل نہیں ہے۔ یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ نیا سے نیا بندہ آتا ہے، نئی سے نئی بات چھیڑتا ہے، اور اس کے فالورز تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ 100 نے جوائن کر لیا، 500 نے کر لیا، 1000 ہو گئے، نکل کے کہاں سے جا رہے ہیں؟ اسلام سے۔ مائنس کیا چیز ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی تعداد۔ گھٹ کیا رہا ہے؟ صحیح عقیدے کے افراد۔ اس سے بڑا بھی شریعت سے کوئی مذاق ہوگا
کہ اب جنازے باجوں کے ساتھ نکلنے لگ گئے. جاگ رہے ہیں بھائی صاحب؟ جنازے کس کے ساتھ؟ باجوں کے ساتھ نکلنے لگ گئے. انہوں نے کہا مسئلہ کیا؟ انہوں نے کہا بابا جی آکھیا کہ جنازہ باجیاں نال کھڑنا ہے. انہوں نے کہا بابا جی یہ آکھیا پر جنازہ پڑھنا جنہاں دی سنت ہے انہاں کی فرمایا ہے. اس لیے اور میرے اس پیغام کو جو سوشل میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا، یہ جو سارے ہمارے مذہب کا ایشو بنا کے اصل لڑائیاں اندر کے بغض اور اناد کی ہیں. زیادہ تر لوگ یہ سٹیٹس کو کے لوگ ہیں. بنیاد اور ایشو ہوا کسی دینی عنوان کو دیتے ہیں لیکن اندر مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے، پرابلم کچھ اور ہوتی ہیں. ریکویسٹ کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے، خدا کا واسطہ ہے اسلام بچا لو، آپس کی لڑائیاں بعد میں لڑ لینا. تقسیم در تقسیم ہے، یہ قادری ہے، یہ رضوی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ سہروردی ہے. تیری جماعت ہو رہے، میری جماعت ہو رہے، چل تیرا ساڑھے نہ تعلق نہیں. وہ لیڈرانوں بھی خدا بنا لیا ہے. کیا سمجھ آئی آپ کو؟ لیڈروں کو خدا بنا لیا. لیڈروں کو، لیڈر کو یا پیر کو یا کسی بھی بڑے نامی گرامی شخص کو اب نبوت اور رسالت کا درجہ دے دیا ہے کہ اگر کوئی اس سے اتفاق نہ کرے تو چل تو مسلمان ہی نہیں ہے. ہم اندر میں کسی اور چیز پہ لڑ رہے ہیں اور باہر ہمارا مسلسل نقصان ہو رہا ہے. مسلسل ہمارا نقصان ہو رہا ہے. یہ میں نے آپ کو مثال دی یونس الگوہر کی. روزانہ تقریریں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر، ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں اور کیا رہا ہے؟ اچھا پیچھے کیا لکھا ہے؟ صوفی کانفرنس. اور بتایا کیا جا رہا ہے ولیوں پر تو نماز آئی نہیں. نماز تو ایمان والوں کے لیے. اس کا مطلب ہوا کہ اس کے مذہب میں ولی ایمان والا نہیں ہوتا، بے ایمان کا شعبہ. تو واقعی جو بے ایمان ہے اس کے لیے تو نماز کا حکم نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. تے اگلے جمعے دی بھی تانوں دعوت ہے، جان دین دی نہیں. مر جائیں گے، لٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، سارا کچھ سانبھ کے رکھو. صرف 1 گھنٹہ عقیدہ سیکھ لو کہ عقیدہ لکھیا کتھے کتھے ہے. جنہاں نے جان لینی انہاں آپ ہی لے لینی ہے، سانوں کوئی لوڑ نہیں. اے تہاڈی مہربانی. اے جڑے ساڈے محلے والے نے نا انہوں نے بھی اللہ کے دو کو گولیاں دے دے، ٹھیک ہے. جن کو کوئی شرعی مجبوری ہو میری ان سے بات نہیں ہے، پر یہ تو 17-18 سال دیاں مجبوریاں ہی مجبوریاں نے کہ کرو نکل لگے آ. تے وزیر اعظم فرمایا کہ یہ تو جمعے ہوندے ہی رہنے نے، پہلے آ کام کر لو. گل جی سمجھ آئی ہے؟ تے بھائی جے تہاڈے کو نہیں نکل ہوندا تے پھر اللہ تعالیٰ ہی حامی و ناصر ہے. کو بندے نو خدا دا خوف کرنا چاہیے. مینوں سارے ویکھدے ہوندے، سارے ویکھدے ہوندے. تے میں تانوں یہ نہیں آندا بھی آ کے تسی مینوں پیسے دینے نے، تے نہ تانوں یہ ریکویسٹاں نے تسی ہاتھ چومنے نے. یہ ہاتھ چومن والے دی گل تے میں تانوں اگے سنا چکے ہاں. یہ بڑے رجے اسی ہاتھ چومن والے تو اللہ تعالیٰ ہی معافی عطا فرمائے. تے گل انی ساری ہے کہ دین دا علم سیکھ لو. سمجھا گی؟ انہاں کہ علم سیکھ لو کہ دین کا علم کیا چیز ہے، اور یہ عقیدے کے بارے میں عقائد محفوظ کر لو کہ ہمارے سرکار آخری نبی ہیں. وما علینا الا البلاغ.